بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک طرف کفار و مشرکین کھڑے ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے، اور آپ مسلسل انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں اور حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کفار اپنی بد عقیدگی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی خود پرستی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، اس کا فہم ختم ہو جاتا ہے، تو وہ برے کام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافر لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو اپنی گرفت میں لے کے اپنا دوست بنا لیں گے، اپنا ہمنوا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کافر یہ گمان، کیا یہ کافر گمان کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ایسا ہوگا نہیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ حروف السلم میں کافہ ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی تمہاری طرف رجوع نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد عرب کے دیہاتی لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی سربراہی میں ادھر ادھر لشکر بھیجے اور ان کو جیل کیا۔ ایک دفعہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب لگتا یہ ہے کہ عرب بت پرستی کی طرف نہیں جائے گا، کہ جتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں ان میں پلٹ کے کوئی بت پرستی کی طرف نہیں گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر اب بت پرستی نہیں ہو۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی باتیں تھیں کہ کسی صحابی نے، آپ نے پریشانی کا اظہار کیا، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی امت آپ کے بعد جو ہے نا یہ مشرک ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مشرک اس معنی میں ہوگی کہ نماز پڑھیں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیں گے، صدقہ دیں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا ناس جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، تو ریاکاری کے طور پہ کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اس معنی میں ہو جائے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مطمئن تھے کہ اب عرب جو ہیں وہ بت پرستی نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کو بت پرستی کی طرف لگا دیں گے، باتوں میں پیدا کے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ یہ کافر کبھی اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہم نے ان کو کفار کے لیے جہنم تیار کر رکھا بطور مہمان نوازی۔ یہ عرب جو ہے نزلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو بطور مہمان نوازی کے کسی کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر بھی نزلہ کا لفظ جو ہے موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ جہنم تیار ہے اور وہ جہنم میں جلتے رہیں۔
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی ان کو ان سے بات کرو، کفار و مشرکین سے بات کرو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے عمل کے لحاظ سے خسارے میں کون ہے، سب سے زیادہ کس کا نقصان ہے، کس کا خسارہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی کے لیے، کیونکہ آخرت کو تو وہ کفار مانتے نہیں ہیں، تو جب آخرت کو مانتے نہیں ہیں تو آخرت کے لیے ان کا کوئی عمل ہی نہیں، تو جب آخرت کے لیے عمل نہیں ہے تو پھر آخرت میں بہتری کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی کے لیے ہے، یہ بنگلے بنائیں اور یہ ایسے عزت سے رہے، دوسروں کے اوپر اپنی بالادستی قائم کریں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کی ساری جد و جہد اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے، اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہیں، دولت کما رہے ہیں، دوسروں کے اوپر بالادستی قائم کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کی آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ جب اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آخرت کے لیے تو کوئی عمل ان کا ہوا ہی نہیں ہے، تو جب آخرت کے لیے عمل نہیں ہوا ہے تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہی ان کی معراج ہے اور یہی ان کی بلندی ہے، اس سے آگے ان کے لیے کچھ نہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے ایک دن ملاقات ہوگی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کافر جتنے اچھے بھی عمل کر رہے ہیں وہ حبطت اعمالہم، ان کے عمل بیکار ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، اور فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب قیامت کے روز میزان ہوگا اور سب کے اعمال کو تولا جائے گا، جب سب کے اعمال کو تولا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ طرح کس کا ہے، تو کچھ بڑے بڑے موٹے موٹے پہلوان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہمارا وزن بہت زیادہ ہے، دنیا کے لحاظ سے ہوگا ضرور، اگر یہاں ترازو پہ آ جائیں تو پھر بہت بڑا وزن ہو گیا ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سرے سے ان کی نیکی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، روز اس بات ہے، میزان تو اس کے لیے ہوگا جس کی نیکی بھی ہے اور برائیاں بھی ہیں، تو ان کی نیکی سے ہے ہی نہیں ہے، ان کے لیے میزان کے کو ویسے ہی جہنم میں دھکیل دیا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ قیامت کے روز ان کے لیے میزان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی جہنم میں جائیں۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، تو یہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو تم کفر کرتے رہے ہو یہ اس کا بدلہ ہے، جو تم نے دنیا میں کمایا ہے تو وہ جہنم کماتے رہے، کہ اللہ کا نبی تمہارے درمیان کھڑا ہے، تمہیں روشن ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ایک اللہ کی دعوت پر دلیل بھی دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، اس حقیقت سے بھی تم کو آگاہ کر رہا ہے اور اس پر دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ دو بادشاہ ہو تو آپس میں لڑ پڑتے، جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کے ملک کے اوپر تجاوز کر دیتے ہیں غلبہ پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر دو خدا ہوتے تو وہ بھی آپس میں لڑ پڑتے، وہ نہیں لڑے،
کائنات کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بتا رہے ہیں اور اس پر دلائل بھی دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ حق قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، ان لوگوں نے ان کفار نے کیا کر رکھا تھا؟ میرے احکام کو، میری آیات کو، میرے اوامر کو اور میرے رسولوں کو نشانہ تمسخر بنا رہا کہ یہ ان کا تمسخر اڑا دیتے۔ اچھا جی، رب کی آیت آ گئی، رب کی طرف سے حکم آ گیا، سورت نازل ہو گئی، پھر اچھا جی یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ اچھا جی اللہ کے رسول آ گئے، تو اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کا تو نیک عمل ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے تولا جائے، توڑے بغیر ان کو آگے تک ہے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، یعنی ایمان مالدار اور ساتھ ساتھ میں اچھے عمل، ایک ہی ایمان لانا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کی شہادت دینا ہوتی ہے زبان، اور یہی کلمہ دل میں موجود ہو تو آدمی ایماندار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اچھے اچھے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، نماز پڑھنا پڑتی ہے، زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، حج کرنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور نیکیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مال اللہ کی راہ میں دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری عمل صالح ہوتے ہیں اور یہ ساری نیکی ہوتی ہیں، اس کے ایمان کے ساتھ یہ نیکی جمع ہو جاتی ہیں اور اس کا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس، تو ان کے لیے باغات ہیں، فردوس کے باغات ہیں۔ یہ جنت کے مختلف درجات ہیں، ان کے الگ الگ سے نام ہیں۔ تو ایک جنت فردوس ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس جنت میں اللہ تعالیٰ کو داخل کرے، اور پھر فرماتا ہے نزلا، یہ جنت فردوس ان کے لیے ہوگی، فردوس کے جو باغات ہوں گے یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہو، ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، اور خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ حضرات گرامی، ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک بات اور بھی کہہ رہا ہے، خالدین، وہ جو جنت ان کو دی جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، یہ نہیں کہ مہینے بعد ان کو ادھر سے نکال دیے جائے۔ یہ ایک دفعہ جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا ہے اس کو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور مغالطے میں کوئی بھی جنت نہیں جائے گا، سارے قاعدہ قانون کے حساب سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور لا یبغون عنہا حولا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، اور اس میں جو نعمتیں ہیں سب ان کے لیے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہے آخرت کی ایک زندگی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس طریقے سے یہ نظام ہے اس طریقے سے ایک اور نظام ہے جو آخرت کا نظام ہے۔ تو اس آخرت کے نظام پر ہر نبی نے بات کی ہے کہ اس پر آپ کو ایمان لانا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ سارا غیب سے تعلق رکھتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا نظر آتی ہے اور وہ نظر نہیں آتا، اس میں دولت نظر آتی ہے تو اس میں جو دولت ہے، جو نعمت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے یہاں سے ادھر آؤ، تو یہاں سے ادھر آنے کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کام کرو اور یہاں سے ہم آپ کو ادھر بھیج دیں گے۔ لیکن آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی بات ہے، آدمی حاضر سودا کرتا ہے کہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سارا کچھ میں اپنی لپیٹ پہ لے لوں، سارا کچھ میں سمیٹ لوں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ لیکن آخرت کی اتنی نعمتیں جو ہیں ان سے وہ لاتعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غیب ہے، تو وہ غیب کی بات نبی آ کے بتاتا ہے کہ وہ نعمتیں ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے وہ ساری نعمتیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب معراج شریف پہ گئے تو عملی طور پہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے آئے، آپ اپنا مشاہدہ کر کے آئے۔ اور قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ارشاد خداوندی اگر سمندر سے بن جائے تو وہ رب کے جو کلمات ہیں ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دے، لکھتا رہے لکھتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سمندر کی وہ جو پانی ہوگا، جو روشنائی بنی ہے، وہ روشنائی ختم ہو جائے، لیکن رب کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ایک ایسا سمندر اور بھی آ جائے تو بھی وہ رب کے کلمات کو لکھ کے بیان نہیں کر سکتا، ان کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنے کلمات ہیں، اتنی اس کی طاقتیں، اتنی اس کی قوتیں، آپ کس چیز کو بیان کریں۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ انسان ہے، اربوں انسان موجود ہیں اس دنیا میں، اور پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، قیامت تک ہوں۔ انسان قیامت تک رہے گا، مسلمان بھی قیامت تک رہے گا، کافر بھی قیامت تک رہے گا، اور مسلمان بھی قیامت تک رہے گا۔ نصوص قرآنیہ اس پر موجود ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اربوں انسان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ۔ ہر ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو بھی جانتا، اس کے باطن کو بھی جانتا۔ اچھا، دل کی باتیں بڑی مخفی ہوتی ہیں، بڑی مخفی ہوتی ہیں، آدمی سمجھ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کے سینے میں راز ہے، سب بستا راز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سینے کے راز جو ہے وہ بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ جتنے اربوں انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو وہ جانتا ہے، ہر ایک اس کے سامنے ہے، اور ہر ایک کے دل کے خیالات اس کے سامنے ہیں۔ بھیا پاک کو سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اس کے علم سے غائب نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے سامنے سے غیر حاضر نہیں ہے، سارے موجود۔ تو آپ بتاؤ کہ انسان کا قلم کیا کرے گا، اور سمندر کی سیاہی پر کیا کرے گا؟ اور قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ہمارے گزشتہ دور میں یہ جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے، اس پر مسلمان لڑتے رہے ہیں کافی حد تک۔ ایک گروپ ادھر ہو گیا اور ایک گروپ ادھر ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ، دونوں طرف علماء کرام، ادھر بھی علماء کرام، ادھر بھی علماء کرام۔ تو ایک اس پہ الزام لگا رہا ہے، دوسرا اس پہ الزام لگا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ درمیانے عرصے میں لفظ بشر کو بطور توحید استعمال کیا جاتا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ہمارے تو بشر بس کوئی نبی بن تو اس سے جو انکار کی قرآن حکیم کہہ رہے ہیں، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشر کو اس طریقے سے بطور توحید استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فیض نجد سے آیا، اور یہاں پر بھی پھیلا، اس فیض کے ساتھ ساتھ میں ریال بھی آتا تھا۔ تو جو یہ فیض پھیلاتا تھا اس کی جیب میں ریال بھی جاتا تھا ساتھ ساتھ، تو وہ مالی لحاظ سے بھی طاقتور ہوئے، ان کے پاس پیسہ آیا، اور ادھر جو تھے دوسرے لوگ، ان کے پاس کہیں سے پیسہ نہیں آتا تھا۔ تو بار کیا کیے، جو ایک اضافی بات ہے، ہم مسئلے کی بات کریں۔ تو جب اس لفظ کو بطور توحید استعمال کیا جانے لگا تو ایک طبقہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یار یہ بات مت کرو،
بات مت کرو کیوں کرو، کہتے ہیں یہ تو قرآن حکیم میں تو ہے لیکن آپ اس کو بطور توہین کے استعمال کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اب ایک مثال دے دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ابو تراب، تراب کا معنی کیا ہے؟ ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی والا، جیسے ابو ہریرہ ملی والا، ابو تراب کا معنی مٹی والا۔ قرآن حکیم آتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُخَاطِبًا، ذُنُّون جو ہے اس کا معنی مچھلی والا۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں کہ تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ صاحب کا بھی یہ معنی ہوتا ہے اور ابو کا بھی معنی یہ ہوتا ہے، والے کے معنی میں لگا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور حضرت علی کو جب کوئی ابو تراب کہہ کے بلاتا تھا تو آپ خوش ہوتے تھے۔ بات تو یہی، لیکن ایک میں آپ کو قرآن حکیم کی اصطلاح پہلے بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو اپنی زبان کی بات بتاتا ہوں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے او مسکینا ذا متربہ، کہ وہ مسکین جو مٹی والا ہے، ذا متربہ مٹی والا، مطلب یہ مسکین آدمی ہے تو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، مٹی اس کے پاس ہے، مٹی والا اس کے ہے۔ تو یہ قرآن حکیم استعمال ہے، مطلب یہ غریب آدمی کے لیے، فقیر آدمی کے لیے اس کو ذا متربۃ کہیں گے کہ یہ مٹی والا ہے۔ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ کہ میں خاکشاہ ہو گیا۔ خاکشاہ ہو گیا مطلب کیا؟ مٹی کا بادشاہ ہو گیا۔ مٹی کے بادشاہ ہونے کا مطلب یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے مٹی کے، خاک کے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ خاکشاہ کہتے ہیں غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو، مسکین آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی لفظ کو بطور توہین کے استعمال کیا جاتا ہے کہ ابا تراب مٹی والا، مٹی والا۔ تو نبی علیہ السلام نے لقب دیا آپ کو، کیونکہ آپ کے بدن پہ مٹی لگ گئی تھی تو آپ نے اس کو جھاڑا، جھاڑ کے تو آپ نے مٹی والا کہا آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کے بڑے عجیب معاملات ہیں۔ ایک صحابی تھے چھوٹے سے، تو انہوں نے آ کے اپنے سوتیلے باپ کی شکایت کی نبی علیہ السلام سے، یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ مسلمان بتایا، نبی علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا تو میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بچے اس کو سمجھیے۔ اس طریقے سے بات کر کے بول بول کر کے پوچھا لگے۔ وہ 3 دن بعد وہ بچہ دوبارہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کے کان سے پکڑا ہے، کان سے پکڑا اور کہا کہ وہ جو تو نے بات کی تھی وہ تیرے کانوں میں صحیح بڑے ہو گئے۔ تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے مجھے نبی اسلام نے کان سے پکڑا، فخر کی بات ہے ان کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان سے پکڑا، ان کو یاد بھی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ایسے کان سے پکڑا۔ تو ابو تراب جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور یہ عزت کی کنیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پکڑی ہے۔ اس کو بطور توہین کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے تھے تو ابو تراب، مطلب یہ وہ تو ایک فقیر آدمی تھے، ان کو آپ جو ہے خلیفہ کہہ رہے اور یہ کہہ رہے اور یہ کہہ رہے۔ ایسے ہی یہ لفظ بشر بطور توہین کے استعمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ بطور توہین استعمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نوع بشر میں سے۔
جب یہ کہا جائے کہ آپ بشر ہیں تو مطلب یہ آپ فرشتے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ فرشتے نہیں ہیں۔ کہ آپ جب یہ کہا جائے نبی اسلام بشر ہے، بشر ہے کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرشتے نہیں۔ اچھا وہ قریش جو تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، بشر میں سے کوئی فرشتہ نبی بھیجتا تھا۔ اچھا چلو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بھیجا نبی بنا کے، تو آپ ہی کے ساتھ کسی فرشتوں کو بھیج دیتا اور وہ ہمیں بولتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو آپ مانتے، ماننے کو پھر بھی نہیں چاہ رہے۔ تو اب وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہماری طرح ایک بندہ جو ہے اس کو رسول بنا دیا اور ہم سارے اس کے تابع ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، تو وہی رسول ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسول مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہ رسول مانتے تھے۔ ادھر یہ باتیں بھول جاتے تھے، اور جب نبی علیہ السلام کی باری آتی تھی کہتے فرشتہ کیوں نہیں آئے؟ تو جب یہ بات کہی جائے کہ یہ بشر ہے تو اس کا مطلب یہ نوع بشر میں سے ہے، فرشتوں میں سے۔ اب ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انسان کو بشر کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ انسان کے بہت سارے نام ہیں، جیسے ایک انسان ہے تو ایسے ہی ایک نام اس کا بشر بھی ہے۔ تو سوال یہ بشر کیوں؟ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے انی خلق، کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلق کو بیدے، کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت کے جو دونوں ہاتھ ہیں، میں نے ان دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ تو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مباشرت ہے، کہ ہاتھ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ، کیچڑ کے ساتھ جب لگے ہیں تو یہ دونوں وہ آپس میں ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ عزت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کے طور پہ اس کا نام بشر رکھا ہے۔ یہ مرتبہ انسان، اور یہ کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں سے انسان کو یہ مرتبہ نصیب ہوا، تو اس لیے اس لفظ میں عزت موجود ہے۔ اب اس عزت والے لفظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس لفظ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں استعمال کیا جانے لگا، اس وقت اس کو سمجھایا گیا کہ آپ ایسا نہ کرو، یہ برائی نہیں، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کو نیچے لا رہے ہو، نیچے لا رہے ہو، نیچے لا رہے ہو، نیچے لا رہے ہو، اور یہ نیچے لانے والوں کی تحریک نظر سے آئی۔ اچھا آپ بھی یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، اچھا جی، اور پھر کہتے کسی بات کا کوئی اختیار نہیں تھا، بے اختیار ہے میں اس کے ساتھ ملتا رہے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر تھے۔ تو یہ ساری وہ باتیں جو لوگ جو ہے بطور توہین کے یا نبی اکرم علیہ السلام کو بلند مرتبے سے نیچے لانے کے لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند رتبہ موجود ہے، وہاں سے آپ کو نیچے لائے۔ تو پھر اختلاف ہوا اور بڑا لمبا اختلاف ہوا، اور میں اس دن بھی مجلس میں بھی یہ بات کر رہا تھا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پہلے کچھ نہیں پتا تھا، نہ کتاب کا پتہ تھا اور نہ ایمان کا پتہ تھا۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ نبوت کا اعلان کیا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا خود منصوبہ ہے نہیں ہے کہ آپ پہلے سے کوئی ایسی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے، آپ کو اس نظام کو نہیں جانتے، تو ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا، اور یہ ساری باتیں، سارے راز آپ کو۔ اب جب آپ پہلے اب جائیں گے سعودیہ میں تو حالات اور ہوں گے میرا خیال میں، لیکن پہلے جب جاتے تھے تو وہ
لوگ یہی باتیں کرتے تھے. محمد بن عبداللہ کے وقت تو نبی ہوں گے اور تو کچھ نہیں. ادھر پہاڑوں میں بکری چراتے تھے اب نبی ہوں گے, کاروبار کرتے تھے اب نبی ہوں گے. اور یہ ایسی کریمہ ہے. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بدو لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے, اجڑ لوگ تھے, تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ بکری چراتے چراتے نبی ہوں گے. یہ جو ان کی سمجھ ہے یہ ان تک محدود ہے, ان کی سوچ یہ ہے. کیوں؟ کہ ان کا فہم نہیں ہے بلند. اگر بلند فہم ہوتا تو اتنا تو پتہ چلتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرنے کا, تو وہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا, وہ بولتا ہے ہو جائے تو وہ ہو جائے. اس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا. جب اس نے ارادہ فرمایا ان سب چیزوں کا, تو یہ ساری کائنات, یہ سارے انسان, نرموں گھروں, قیامت تک آنے والے جتنے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے قیامت کے بعد بھی, سارا کچھ اس کے علم ہے. اس میں جس کو نبی بننا تھا وہ نبی تھا, جو غیر نبی ہے وہ نبی ہے, غیر نبی وہ غیر نبی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا, جو نبی ہے وہ نبی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا, تو اس علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خارجی وجود دیا انسان کو, کائنات. تو جب یہ خارجی وجود میں آئے تو یہ ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو جو جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں جیسے تھی وہ ویسی یہاں پر آئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر وہ اس کی شکل صورت یا اس کا دبدبا یا اس کا باطن کچھ اور ہو اور یہاں پر کچھ اور ہو جائے. بالکل وہی چیز یہاں منتقل. میں نے کہا اگر اس کو اتنی سمجھ میں آتی ہے اس آدمی کو جو یہ بات کرتا ہے, اتنا تو اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام علم الہی میں جب سے تھے تب سے نبی. ابھی کی بات نہیں ہے, جب سے علم الہی میں تھے تب سے نبی. لیکن یہ جو بات ہے یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ یہ تو میں آپ جتنے ہیں جو ہم اللہ کے علم میں تھے ہم ویسے ہی ہیں دنیا میں. تو نبی علیہ السلام بھی اللہ کے علم میں جیسے تھے وہ ویسے ہی. یہ تخصیص نہیں ہے نبی علیہ السلام, تخصیص الگ ہے, ذرا اوپر جانا. اور وہ کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا, تو نبی اسلام نے فرمایا تیرے نبی کے دودھ کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے. اور رات گرامی یہ حدیث ہے کہ میرا اور آپ کا یہ کسی آدمی کا قول نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کا قول ہے اور اپنے بارے میں. وہ نبی جن کے کہنے پہ ہم اس عہد کو بھی اللہ کی عہد مانتے ہیں, قرآن حکیم کی عہد مانتے ہیں, جن کے کہنے وہی نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کو پیدا کیا. حضرات گرامی ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان میں اس وقت بھی نبی. لیکن یہ جو بات نبی اسلام نے اپنی فرمائی ہے یہ اس سے پہلے کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو روح کو پیدا کیا. اور اول ما خلق اللہ روح نبی علیہ السلام کے لیے وہ نور جو ہے وہ کائنات کے اثر ہے. نبی اسلام نے فرمایا والخلق کلہ من نور, جس کو کہتے ہیں نا مادہ, یہ کائنات مادے سے بنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ اس کائنات کا مادہ تھا. تو پھر اس مادے سے جو ہے یہ ساری کائنات بنی ہے, ساری چیزیں جو ہے یہ اس مادے سے بنی ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کوئی چیز مادے بغیر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, یہ لمبی بحث ہے, اس پہ نہیں جاتا ہوں. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کائنات کی اصل ہے, کہ ساری کائنات جو ہے وہ آپ کے روح سے پیدا ہوئی ہے.
اور آپ نے فرمایا والخلق کلہم من نوری وانا من نور اللہ، ساری مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی ہے اور میں اللہ کے نور سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارک ہے، تو آپ کی پیدائش تو بہت پہلے ہے، اور جب اللہ نے آپ کا نور تخلیق کیا تھا تو اس وقت بھی آپ نبی تھے، تو اس لیے آپ کی نبوت کی جو ابتدا ہے وہ بہت دور کی ہے اور بہت اوپر کی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکری چراتے چراتے یا بکری چرا رہے تھے کہ نبی ہو گئے۔ بکری چرانے میں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ سارے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں، کیوں چرائی ہیں، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ بکری کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، جب ان کو آپ گھر سے نکال کے بعد لے جائیں جنگل میں تو یہ ہر طرف پھیل جاتی ہے، یہ ایک ساتھ ہو کے جو ہے وہ نہیں چلتی، یہ پھیل جاتی ہے، تو ادھر ادھر ادھر، تو وہ چراغا جو ہوتا ہے اس کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ حضرات گرامی یہی صفت انسانوں میں ہوتی ہے، یہ انسان بھی ایک ادھر جاتا ہے تو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، باپ کا گھر ہے آدھا مجھے دے اور آدھا اپنا لے، وہ دونوں گھر کو دیکھ کے ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر چلا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت ایسی ہو کہ اس کو الگ ہونے کے باوجود جوڑے رکھے ہوئے، تو یہ تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو وہاں پر دے ہے کہ وہ بکریوں سے سیکھ کے جس طریقے سے ان کو جمع کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کا نبی جو بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری چرائی ہیں، تو جو بھی اللہ کا نبی ہے وہ بکری چراتا ہے تو وہاں اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یہ بکریاں جیسے بکھر جاتی ہیں جنگل میں، تو ان کو آپ نے جمع کرنا ہے، تو اس طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ بھی بکھرنے والے ہیں اور ان کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے توہین۔ تو بکری چرانا کوئی توہین کی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ جو اپنا مرتبہ بلند جو ان کا ہے تو اس کے عوام کو تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام جو ہے اس کے حوالے سے یہ ایک اللہ کی طرف سے تربیت کا نظام ہے، خود بخود تربیت کا نظام ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ ان سے کہو انا بشر، میں بشر، اور اس میں کسی بھی مسلمان کی جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے دو رائے نہیں، یہی رائے ہے کہ نبی اسلام نوع بشر میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلکم، مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم نوع بشر سے تعلق رکھتے ہو ایسے نبی بھی نوع بشر سے تعلق۔ اب حضرات گرامی جو نو ہوتی ہے اس کے درمیان ایک قدر مشترک ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتی ہے نو، تو جنس کے درمیان بھی قدر مشترک ہوتی ہے لیکن دور دور ہوتی ہے، لیکن نو کی جو قدر مشترک ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے منطق والے سوال کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ الانسان والبقر والغنم ما ہو، کہ انسان، گائے اور بھیڑ بکری یہ کیا ہے، اس کا جواب آئے گا حیوان، یہ حیوان ہے، بھیڑ بکری بھی حیوان ہے، گائے بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، ان کے درمیان کا درمیان۔ اور اگر کوئی سوال کرے اس سے کہ الزید والعمر والخالد ما ہو، کہ زید، عمر اور خالد یہ کیا ہے، آپ جواب دو گے حیوان ناطق ہو، یہ حیوان ناطق ہے۔ تو اب وہ حیوان ناطق ہونا ان کا، تو یہ سب کے درمیان کا درمیان، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نو کے لوگ ہیں، لیکن جو ذاتی خوبی ہے وہ زید کی الگ ہے، عمر کی الگ ہے، خالد کی الگ ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھو کہ حضرت بلال کی خوبیاں الگ ہیں اور حضرت خالد بن ولید کی خوبیاں الگ ہیں۔ صحابی وہ بھی نبی اسلام کے، صحابی یہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کی خوبیاں الگ ہیں، میں بڑے حضرات کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن یہ بھی سارے بڑے ہیں جو ساتھ معلوم والے ہیں حضرات۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی
خوبی جو ہے وہ الگ الگ ہے، کمالات الگ الگ ہیں۔ اور اگر آپ بڑے حضرات میں بھی بات کر لو تو حضرت ابوبکر کی اپنی خوبیاں ہیں، حضرت عمر کی اپنی خوبیاں ہیں، حضرت عثمان کی اپنی خوبیاں ہیں، اور حضرت علی کی اپنی خوبیاں ہیں۔ ہر ایک کی خوبیاں الگ الگ ہیں، کوئی اس میں افضل ہے، کوئی اس میں برتر ہے، کوئی اس میں برتر ہے، سارے برتر، کوئی اس میں برتر ہے، کوئی اس میں برتر ہے، کوئی اس میں برتر ہے، کوئی اس میں برتر ہے۔ تو ہیں تو وہ سارے صحابی، لیکن درجات اور مقام جو ان کے باطن کی قوتیں ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سب کے الگ الگ ہیں۔ تو جب اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نوع بشر میں سے ہے، تو ایک ان کی قدر مشترک ہے حیوان الناطقون، کہ وہ معقولات کو سمجھنے والا جو حیوان ہے تو وہ ہے، تو وہ زید عمر بکر وہ ہیں، تو یہ ان کی قدر مشترک ہے کہ وہ سارے انسان، لیکن ذاتی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ پھر میں اور مثال دیں، قاضی صاحب کے پاس ایک بچہ ہے، وہ روز ایک رکوع یاد کرتا ہے۔ دوسرا بچہ آیا تو وہ ہفتے میں ایک رکوع یاد کرتا ہے۔ بچے تو دونوں، وہ دونوں قاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں، ایک روز ایک رکوع یاد کرتا ہے، دوسرا ہفتے میں رکوع یاد کرتا ہے۔ تو مطلب جو اس کی صلاحیت ہے، حافظے کی جو قوت ہے، ایک میں زیادہ اور ایک میں کم ہے، اس فرق کو آپ مانتے ہو؟ تو اس فرق کو بھی مانو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہے وہ سب انسانوں سے زیادہ ہے۔ مولانا جامی صاحب نے یہی بات کی ہے۔ آج خوبا حمد عالم آ رہا ہے، جتنے انبیاء کرام ہیں جو الگ الگ خاصیتیں رکھتے ہیں، وہ ساری خاصیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں، مجموع ہے آپ لوگ خاصیت۔ تو حضرات گرامی، اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں، میں نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے اس حوالے سے، اس لیے کی ہے کہ اس میں لوگ بحث کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں جماعت والے نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو بشر نہ مانے وہ مسلمان کہتے ہیں، یہ تو قرآن حکیم میں آیا ہوا ہے، یہ تو قرآن حکیم کا انکار ہے، اس لیے اس کا کوئی ممکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پیدائش کا، تو وہ عام آدمیوں کا الگ ہے اور خاصوں کا الگ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ عام اور خاص کا فرق رکھا ہوا ہے۔ عام لوگ عام جنت میں جائیں گے اور خاص لوگ خاص جنت میں جائیں گے۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہو کہ یہ وہاں یہاں پر وہ تکلیفیں اٹھاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص ہونا یہاں پر انہوں نے ثابت کر دیا، تو یہاں پر جو خاص ہے وہاں پر بھی وہ خاص ہے۔ ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی بنسبت اس کے کہ جو عام لوگ ہیں ان کا معاملہ الگ ہوگا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور ایک عام بندے ہیں، بندے دونوں اسی کے ہیں، لیکن فرق ہے۔ تو حضرات گرامی، اس دنیا میں بھی فرق ہے کہ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بختیارات دی ہو تو وہ بھی الگ ہے، اور پھر جو پیدائش کا نظام ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو کائنات کی اصل ہوں۔ اور شیخ صاحب نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تو اصل وجود آمدی یا نفس جگر ہر سے باشد کرے، کہ اصل تو آپ کو کائنات اور جتنی چیزیں ہیں یہ ساری آپ کی شاخیں ہیں، آپ سے نکلی۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقصود کائنات ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا ان پر ایمان ہے اور وہ سچی حدیث ہے اور انہی کو قبول کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک ظاہر کا نظام ہے پیدائش کا اور ایک باطن کا ہے۔ ظاہر کا تو یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور باطن کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ویسے ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم براہ راست اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ ادراک کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے جو کائنات کے سارے انسان نہیں سمجھ سکتے، تو نبی جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے، اس مرتبے کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نظام جو ہے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو وہ مختلف ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ تو باہر کیا
بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور اس کے باوجود بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا، پھر اس وقت یہ باتیں کریں گے۔ اب آگے بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوحیٰ الیک، کہ نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آ ہے۔ وحی کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی براہ راست بات کرتا ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے بات کرتا ہے، اور کبھی دل میں اتار دیتا ہے۔ براہ راست مطلب کہ دل میں اتار دیتا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں وحی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ یہ کہو میری طرف وحی آئی۔ اس بات کی وحی آئی کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، وہ دو بھی نہیں ہے، وہ تین بھی نہیں ہے، چار بھی نہیں ہے، پانچ بھی نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معبود سے آپ نے ملاقات کرنی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملاقات تو کرنی۔ ایک وہ ہے جو اس ملاقات کو مانتا ہے کہ ہوگی ملاقات، تو جب ہوگی ملاقات اس کو تیاری کرنی ہوگی اس ملاقات۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اب سوال یہ ملاقات ہوگی کب؟ تو اس کے درمیان موت حائل ہے۔ جب روح قبض عنصری سے پرواز کرے گی اس کے بعد ملاقات ہوگی، تو اس کا انتظار کرنا پڑے گا بندے کو۔ اب کوئی کہے کہ ادھر ہو جائے، ہو سکتی ہے وہ بھی، لیکن وہ خاص بندوں کی بات الگ ہے۔ ہم عام بندے ہیں، ہم عام کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین ہے کہ میری ملاقات ہونی ہے، پھر کیا کرے؟ کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام کرے، اپنے دل کو بھی اچھا رکھے، اپنی زبان کو بھی اچھا رکھے، اپنے عمل کو بھی اچھا رکھے۔ یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں اور یہ اچھے کام کریں۔ اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ آپ جو اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ کسی اور کی عبادت آپ کریں گے تو یہ شرک ہوگا، اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو معاف ہونے کا نہیں ہے۔ اگر آپ کی توبہ کر کے نہ مرے تو یہ کبھی آخرت میں معاف ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک والا وہ گناہ ہے جو معاف ہونے کا نہیں ہے۔ جس نے ادھر معافی کر لی، اسلام قبول کر لیا، شرک کو چھوڑ دیا، تو اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور جس جہاں شرک میں چلا گیا تو جیسے وہ گیا وہ وہاں پر مشرک ہی ہوگا اور یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل و جان سے اسی کے سامنے سجدہ رہے ہوں، اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اسی کے سامنے رکوع کرنے والے ہوں، اور اسی کے سامنے دو لاتوں بیٹھنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا مشاہدتک ومحبتک وأمتنا للسنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔